پاکستان اس وقت معاشی گرداب میں پھنس چکا ہے۔ ہمارا تجارتی خسارہ آسمانوں کو چھو رہا ہے، جبکہ ہمارے روپے کی قدر زمیں بوس ہو چکی ہے۔ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر صرف 3 ارب ڈالر رہ گئے ہیں، اور ہمیں ایک ایک ڈالر کے لیے نہ صرف دوست ممالک بلکہ IMF کی بھی منتیں کرنی پڑ رہی ہیں۔ آج جو حالات پیدا ہوئے ہیں، یہ 2-3 سال کی بات نہیں بلکہ یہ پوری نصف صدی کا قصہ ہے، اور اس کے پیچھے وہ مہنگے منصوبے تھے جو ماضی کے حکمرانوں نے ووٹ لینے کے لیے لگائے۔ ان میں موٹر ویز بھی تھیں اور میٹروز بھی تھیں، لیکن اگر بات منصوبوں تک رہتی تب بھی ٹھیک تھا، لیکن ان منصوبوں کو لگانے کے لیے اربوں ڈالر کے حساب سے قرض لیا گیا، اور اتنا قرض لیا گیا کہ آج نہ صرف ہم وہ قرض واپس کرنے سے قاصر ہیں بلکہ اس کا سود بھی ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن پاکستان کے اندر کچھ ایسے منصوبے بھی تھے کہ اگر ان کے اوپر کام کر لیا جاتا، اگر ان کو ڈیولپ کر لیا جاتا تو نہ صرف وہ انتہائی کم لاگت تھے بلکہ وہ مسلسل پاکستان کو زر مبادلہ کما کر دے سکتے تھے۔ ایسے ہی منصوبوں کے اوپر ہم بات کریں گے، اور ان میں سے ایک ہے انڈس ریور ان لینڈ واٹر وے سسٹم، یعنی دریائے سندھ کے ذریعے چیزوں کی نقل و حرکت تجارت۔ پاکستان ساگا کی ویڈیوز میں آپ کو خوش آمدید۔ دنیا کا جو نظام ہے وہ تجارت کے اوپر منحصر کرتا ہے۔ آپ چیزیں بیچتے بھی ہیں اور خریدتے بھی ہیں۔ چیزوں کی جو خرید ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے انسانوں کی قوت خرید کے اوپر، اس لیے کوشش کی جاتی ہے کہ چیزوں کو سستا سے سستا رکھا جائے۔ اب کسی بھی چیز کی جو قیمت ہے اس کے اندر 2 عنصر شامل ہیں۔ ایک ہے پروڈکشن کاسٹ، یعنی اس کو بنانے پر کتنا خرچ ہوا، اور دوسرا ہے ٹرانسپورٹیشن کاسٹ، کہ اس چیز کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کتنے اخراجات ہوتے ہیں۔ اس کے لیے 3 طرح کے نظام استعمال کیے جاتے ہیں۔ پہلا ہے ٹرک ٹرانسپورٹیشن سسٹم، دوسرا ہے ریلوے ٹرانسپورٹیشن سسٹم، اور دوسرا ہے ان لینڈ واٹر وے ٹرانسپورٹیشن سسٹم۔ پہلے سسٹم کے اندر آپ ٹرکوں کے ذریعے چیزوں کی ترسیل کرتے ہیں، دوسرے میں ریلوے کے ذریعے، جبکہ تیسرے کے اندر دریاؤں کے ذریعے چھوٹے بحری جہازوں کے ذریعے چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتے ہیں۔ اگر آپ ان تینوں کا آپس میں موازنہ کریں کہ کون سا سستا ہے، کون سا مہنگا ہے، یا محفوظ کون سا ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال دوں گا۔ اگر آپ کے پاس 1 گیلن فیول ہے تو آپ اس کو استعمال کرتے ہوئے ٹرک کے ذریعے 170 ٹن اشیاء 1 میل تک لے کر جا سکتے ہیں۔ اسی فیول کے ذریعے ریلوے کے اندر آپ 478 ٹن سامان 1 میل تک لے کر جا سکتے ہیں، جبکہ اگر وہی 1 گیلن فیول چھوٹے بحری جہاز میں استعمال کیا جائے تو آپ 650 ٹن اشیاء کو 1 میل تک موو کر سکتے ہیں۔ یعنی سڑک والے سسٹم کی نسبت یہ جو دریائی سسٹم ہے یہ تقریباً 4 گنا سستا ہے۔ اگر آپ سیفٹی کو لے لیں تو جہاں روڈ ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے 700 حادثے ہوتے ہیں، وہی دریائی ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے صرف 1 راستہ ہوتا ہے۔ یعنی دریاؤں کے ذریعے سامان کی نقل و حرکت تقریباً 700 گنا محفوظ ہے ٹرک سسٹم کے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک اپنا جو ان لینڈ ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے وہ دریاؤں پر شفٹ کر رہے ہیں۔ امریکہ کے اندر آلریڈی 25% تجارت اسی راستے سے ہوتی ہے۔ چائنا نے بیجنگ سے لے کر شنگھائی تک گرینڈ کینال بنائی ہوئی ہے اور اس کے ذریعے چیزوں کی ترسیل کرتا ہے۔ اور انڈیا نے بھی ساگر مالا پروجیکٹ شروع کیا ہے اور اس کے ذریعے وہ اپنے دریائی راستوں کو بہتر کر رہا ہے، اور سڑکوں سے جو ٹرک ہیں ان کو ہٹا کر دریاؤں کے جہازوں کے ذریعے وہ تجارت کر رہا ہے۔ جبکہ اس کے مد مقابل اگر آپ پاکستان کو دیکھیں، جس کو دنیا نے دریائے سندھ کی صورت میں ایک بہت بڑا تحفہ دیا ہے، جو کہ پاکستان کے شمال سے جنوب تک بہتا ہے، اور اگر اس کے ساتھ معاون دریا شامل کر لیں تو پاکستان کے تمام بڑے شہر ایک دوسرے سے دریاؤں کے ذریعے لنک ہیں، بلکہ افغانستان کا شہر کابل بھی کابل دریا کے ذریعے اس کے ساتھ لنک ہو سکتا ہے۔ لیکن پاکستان میں تجارت کا 90% ٹرکوں کے ذریعے ہوتا ہے، 9% ریلوے کے ذریعے، اور صرف 1% جو ہے وہ کشتیوں کے ذریعے ہوتا ہے، اور یہ بھی گورنمنٹ نہیں کرتی ہے بلکہ لوگ نجی طور پر کرتے ہیں۔ حالانکہ پاکستان اگر دریائے سندھ کے ذریعے بحیرہ عرب سے نوشہرہ تک سامان لے کر جائے یا راوی کے راستے لاہور لے کر آئے تو یہ اس کو پاکستان کو انتہائی سستا پڑتا ہے، اور یہ کئی پاکستان کے مسائل حل کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر 10 لاکھ گندم یا کھاد آپ نے کراچی سے لاہور لے کر آنی ہے تو اس کو آپ ٹرکوں کے ذریعے جو موجودہ لے کر آیا جاتا ہے تقریباً 4.5 ارب کا خرچہ بڑھتا ہے۔
اگر آپ ریلوے کے ذریعے لاتے ہیں تو 3 ارب کا خرچہ بنتا ہے، اور وہی گندم یا کھاد اگر آپ دریائے سندھ کے راستے لے کر آتے ہیں تو اس کے اوپر جو اخراجات ہیں وہ صرف 50 کروڑ روپیہ ہے۔ یعنی اگر اس منصوبے کو مکمل کر لیا جائے تو پاکستان جو باہر سے تیل ٹرکوں کے لیے برآمد کرتا ہے اس کے اندر $3.5 ارب کی کمی آ جائے گی۔ اس کے علاوہ کھاد یا گندم کی قیمت جہاں آپ کو 2000 فی بوری پڑ رہی ہے وہ کم ہو کر 1800 روپے کے اوپر آ جائے گی۔ پاکستان کے جو دریا ہیں وہ آلریڈی ایک دوسرے سے لنک کنال کے ذریعے لنک بھی ہیں۔ اس کے اوپر آپ کو زیادہ سوچ بچار گورنمنٹ کو نہیں کرنا پڑے گا یا بہت زیادہ اخراجات نہیں کرنے پڑیں گے، کیونکہ اس منصوبے کو شروع کرنے کے لیے صرف $2 ارب چاہیے، صرف $2 ارب، جبکہ ملتان سے سکھر موٹر وے جو بنائی گئی اس کے اوپر $2.5 ارب لگا دیے گئے۔ یعنی ایک طرف صرف 400-450 کلومیٹر کی سڑک کے اوپر اتنا پیسہ خرچ کر دیا گیا، جبکہ دوسری طرف اس سے کم پیسے کے اندر پورے ملک کے اندر دریائی راستوں کو ڈیولپ کیا جا سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا کیونکہ موٹر وے دکھا کر آپ لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں، دریاؤں میں چلتے جہاز دکھا کر آپ کو ووٹ نہیں پڑیں گے۔ لیکن یہ منصوبہ پاکستان کے لیے مدر انڈسٹری کا کام کر سکتا ہے، کیونکہ اس منصوبے کے ذریعے نہ صرف جہاں 20 لاکھ نوکریاں پیدا ہوں گی، وہاں پر مختلف سامان جو ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ بھی 10 سے 15% تک سستا ہو جائے۔ اس منصوبے کو شروع کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اس کی مین وجہ ہے ٹرک مافیا اور NLC، اور دونوں ہی بہت زیادہ تگڑے ہیں۔ NLC اسٹیبلشمنٹ کے اندر آتا ہے، جبکہ ٹرک مافیا جو ہے اس کے نمائندے اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہیں۔ جب بھی اس منصوبے کی کوئی فیزیبلٹی آتی ہے یا تجویز آتی ہے تو اس کو فوری طور پر رد کر دیا جاتا ہے، اور بے وقوف بنانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ کوٹری براج سے بحیرہ عرب تک سال میں 10 ماہ دریائے سندھ خشک رہتا ہے۔ اگر آپ اس کے اندر پانی چھوڑیں بھی تو زرعی زمینوں کو پانی نہیں ملے گا۔ تو اس کا سمپل سا ایک حل ہے، اور وہ ہے الٹرنیٹ راستہ۔ سکھر بیراج سے ایک نہر نکلتی ہے جسے نارا کینال کہتے ہیں۔ یہ 100 میٹر چوڑی ہے اور 20 فٹ تک گہری ہے، اور چھوٹے بحری جہاز اس میں آسانی سے سفر کر سکتے ہیں۔ یہ نہر سکھر بیراج سے شروع ہو کر میرپور خاص تک جاتی ہے، اور وہاں پر اس کا ایکسٹرا پانی جو ہے وہ لیفٹ بینک آؤٹ فال ڈرین کے اندر پڑ جاتا ہے، اور یہ ڈرین آگے جا کر بحیرہ عرب کے اندر خالی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کوٹری والا روٹ نہ بھی لیں تو آپ اس راستے سے چیزوں کو سکھر بیراج تک لے کر آ سکتے ہیں۔ دوسرا اعتراض کیا جاتا ہے کہ پاکستان کے دریاؤں کے اوپر مختلف براجز بنے ہوئے ہیں، اور ان براجوں میں سے آپ جہاز کو کیسے گزاریں گے؟ تو آپ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ آج سے 100-125 سال پہلے جب یہ براج انگریزوں نے بنائے تھے تو ہر براج کی رائٹ اور لیفٹ سائیڈ کے اوپر جہاں پر ان کے گیٹ ختم ہوتے ہیں واٹر لاک لگائے گئے تھے۔ یعنی اگر کشتیوں کو ڈاؤن سٹریم یا اپ سٹریم لے کر جانا ہو تو ان لاکس کے ذریعے آپ گزار لیں۔ چشمہ کے اندر آلریڈی دریائی بندرگاہ بھی بنا دی گئی ہوئی ہے، اور پاکستان بننے سے پہلے دریائے سندھ کے راستے نہ صرف سامان بہاولپور تک آتا تھا بلکہ اٹک تک بھی آتا تھا، اور اس کے لیے انڈس اسٹریمر کے نام سے ایک جہازی کمپنی بنائی گئی تھی۔ لیکن پاکستان بننے کے بعد مختلف مفادات کے لیے اس سسٹم کو ختم کر دیا گیا، اور تجارتی سامان کو پہلے ریلوے پر منتقل کیا گیا اور پھر اس کے بعد ٹرکس کے اوپر منتقل کر دیا گیا۔ صرف $2 ارب اگر نیت ہو حکومت خرچ کر لے تو اس کے ذریعے ہم آسانی سے تجارتی سامان بحیرہ عرب سے ملک کے کسی بھی حصے تک لے کر جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضرورت ہے ویژن کی، اس کے لیے ضرورت ہے نیت کی۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے صدیوں، یہاں سے خزاں کو گزرنے کی مجال نہ ہو۔ خدا کرے میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔